السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی تفسیر مکمل ہو چکی اور سلسلے کے مطابق سورہ آل عمران کی تفسیر ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے توریت اور انجیل کو اتارا تھا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے، اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں۔ اس کا ابتدائی حصہ یعنی 83 آیت تک 83 آیت تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ کیا تھا، بحث و مباحثہ کیا تھا۔ پھر جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اظہار حق اور دلائل کے باوجود وفد نجران نے یعنی بغض کا راستہ اختیار کیا، تو آخری فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرانے کا حکم دیا تھا۔ مباہلہ کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے آپ کو پچھلی تفسیر میں۔ تو اللہ نے کیا فیصلہ دیا کہ مباہلہ کرانے کا حکم دیا، اور ان عیسائیوں کو دعوت مباہلہ دی گئی، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور حی و قیوم یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں۔ حی کا مطلب ہے وہ ازل سے زندہ ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں۔ قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ، نگراں، ساری کائنات اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا تین الہ میں سے ایک مانتے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا زمان ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، اور ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، اور عیسائیوں کا بقول ہمکنار ہو چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ ایک یہی آل عمران کی آیت، دوسری آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، ابن کثیر کے مطابق۔ یعنی من اللہ
اللہ کے ہونے میں کوئی شک نہیں. کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت، ان میں بیان کردہ پیشنگوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بھی اس ذات کا نازل کردہ ہے جس نے پہلے بہت سی کتابیں نازل فرمائی. اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں مطابقت نہیں ہوتی، بلکہ مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی. یعنی اپنے اپنے وقت میں توریت انجیل بھی یقیناً اللہ کی ہدایت کا ذریعہ تھی، اس لیے ان کو اتارنے کا مقصد یہی تھا. تاہم اس کے بعد وَأَنذَرَ الْفُرْقَانَ کہہ کر وضاحت فرما دی گئی. اب توریت انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا، وہ فرقان ہے، اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے. اس پر ایمان لائے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان اور مومن نہیں. اور آگے اللہ کہتا ہے کہ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ آیتیں ہیں، پس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے متشابہ آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کر سکتے ہیں. یعنی محکمات. اب دیکھیں، خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقت یا تام الخلقت. یعنی خوبصورت بچہ ہو، بدصورت ہو، مرد ہو، عورت ہو، نیک بخت ہو، بدبخت ہو، مطلب ناقص الخلقت ہو یا تام الخلقت ہو، پری میچورڈ ہو یا میچورڈ ہو. جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ہو سکتے ہیں جو خود بھی اس مرحلہ تخلیق سے گزر کر دنیا میں آئے جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم فرما دیا. محکمات سے مراد وہ آیت ہے جن میں امر نواہی، احکام، مسائل اور قصص حکایات ہیں جس کا مفہوم بذات خود واضح اور اٹل ہے، یا دیگر دلائل سے اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے. اس کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیش نہیں آتا. اس کے برعکس آیات متشابہات میں مثلا حروف مقطعات، قضا، قدر کے مسائل، حقیقت، ملائکہ وغیرہ، یعنی ماروائے عقل حقائق جن کی حقیقت سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے، عقل انسانی مجبور ہے. واضح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات استوا، علو، قدم، چہرہ وغیرہ یعنی معنی کے لحاظ سے محکم اور کیفیت کے لحاظ سے متشابہ ہے. مجموع الفتاوی میں کے مطابق وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے فتنے برپا کرتے ہیں. جیسے عیسائی، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ اور نبی کہا، یہ واضح اور محکم بات ہے، لیکن عیسائی اسے چھوڑ کر قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلمت اللہ جو کہا گیا، اس سے اپنے گمراہ کن عقائد پر غلط استدلال کرتے ہیں. یہی حالات اور آج کے زمانے میں یہی حال اہل بدعت کا بھی ہے. قرآن کے واضح عقائد کے برعکس اہل بدعت جو غلط عقائد گڑھ رکھے ہیں وہ انہی متشابہات کو بنیاد بناتے ہیں، اور بسا اوقات محکمات کو بھی اپنے فلسفانہ استدلال کے گورکھ دھندے سے متشابہات بنا دیتے ہیں. اعاذنا اللہ منہ. اس کے برعکس صحیح عقیدے والا مسلمان محکمات پر عمل کرتا ہے، اور متشابہات کے مفہوم کو بھی اگر اس میں اشتباہ ہو محکمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے انہی کو اصل کتاب قرار دیا جس سے وہ فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور عقائد گمراہی سے بھی. جعل اللہ منہم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد.
اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، بلا شبہ کافروں کو ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کام کچھ نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو باہم متقابل ہوئی، ایک جماعت تو اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی، دوسرا گروہ کافروں کا تھا اور انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قد كان لكم آيات في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تعویل کے ایک معنی تو یہ ہے کسی چیز کی اصل حقیقت، اس معنی کے اعتبار سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے کسی چیز کی تفسیر، تعبیر، بیان و توضیح، اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف درست ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تعبیر کے دونوں معنی قرآن کریم کے استعمال سے ثابت ہیں ابن کثیر کے مطابق، اور یہاں اللہ تعالیٰ کافروں سے مراد یہودی ہیں، اور یہ پیشن گوئی جلد ہی پوری ہو گئی، چنانچہ بنو قیقہ اور بنو نصیر جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے، اور پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کیا گیا۔ یعنی ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد اس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھانا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یا 313 تھی، انہیں کافر 600 یا 700 کے درمیان نظر آتے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب 3 گنا تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم حوصلہ میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا مسلمان مروب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کے بجائے دگنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پس نہیں ہوا، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا یہاں پہ کہ وہ عبرت کی نشانی تھی۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ قد كان لكم آیات فی فئتین التقطا فئة تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافر یرونہم مثلہم رأی العین، کہ ایک جماعت جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھ رہے تھے۔ رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے، یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ تو ہی بتا دیا جائے دگنا 3 گنا کے بارے میں، جب 3 گنا کے بجائے دگنا نظر آئے تو ان کے حوصلے پس نہیں ہوا، لیکن دگنا دیکھنے کی ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے صف آرا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے بلکہ ہر ایک پیش قدمی کی کوشش کرے، ابن کثیر کے مطابق۔ اور یہ تفسیر سورہ انفال میں آیت نمبر 44 سے بیان کی گئی اس کے بارے میں تفسیر۔ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم جنگ تھی، ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، دوسری جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی تھی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور پھر مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ پیش آیا۔ تیسرے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی تھی۔ چوتھے اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی تھی، جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہوئے۔
آگے ہے کہ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دل میں مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یہ دنیا کی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عنده حسن المعاب، لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. آگے اللہ حکم دیتا ہے کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور کیا ملے گا؟ وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کن کے مومنوں کے بارے میں. شہوت سے مراد متشابہات، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر انسان کو مرغوب پسندیدہ ہیں، اس لیے ان میں رغبت، ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں، بشرط یہ کہ اعتدال کے اندر اور شریعت کے دائرے میں رہے. اللہ کی طرف سے بطور آزمائش بھی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم، سورہ کہف آیت نمبر 7. یعنی ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا کیونکہ یہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احبب الی النساء والطیب، مسند احمد حدیث نمبر 199. یعنی عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا. خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اس لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. فرمان نبوی ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ترکت بعید فتنة الذر علی الرجال من النساء، صحیح بخاری حدیث نمبر 5096 میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا مضر فتنہ عورتوں کا ہے. اس طرح بیٹوں کی محبت ہے، اگر اس سے مقصد مسلمان کی قوت میں اضافہ اور بقا تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، ورنہ مذموم. مذموم کے معنی ہوتا ہے ذلت آمیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور تحریک خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے، کیونکہ بنینا جمع ہے، مال و دولت سے بھی مقصود قیام، معاشیت، صلہ رحمی، صدقہ خیرات اور امور خیر میں خرچ کرنا اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مذموم ہے. اور یہاں پہ گھوڑے کا ذکر کیا گیا، گھوڑے سے مقصد جہاد کی تیاری. دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بوجھ اٹھانے والا کام لیا جاتا ہے اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو سب پسندیدہ ہے. اگر مقصود محض دنیا کا مانا، پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا، تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی. قناطیر، قنطار یعنی خزانے کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پہ کہ الصابرین والصادقین والقناتین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
اس سے پہلے ایک آیت اور تھی کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، یعنی رات کے پچھلا پر آخری پار میں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہاں پہ بہت سی چیزیں آئی کہ قنطار کے بارے میں بتا رہا تھا کہ قنطار کا مطلب خزانے کی جمع ہے، مراد خزانے یعنی سونا چاندی مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ مسومہ وہ گھوڑے جو چراگاہوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے یا جہاد کے تیار کیے گئے، یہ نشان دادا جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان نمبر لگا دیا گیا۔ اس آیت میں اہل ایمان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جانا، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جس کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گی۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو، اور اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین و دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ اور پاکیزہ یعنی وہ دنیاوی میل کچیل، حیض، نفاس، دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے اگلی وہ آیت ہے اہل تقوی کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ نے کہا نا بھی کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، جن کے نیچے نہریں بہنی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضا مندی۔ یعنی پاکیزہ کا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی میل کچیل، حیض، نفاس اور ہر طرح کی گندگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اور اس کے بعد شہادت کے معنی ہے کہ شہادت کے معنی بیان کرنے اور آگاہ کرنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے سے اس نے اپنے وحدانیت کی طرف ہمارے رہنمائی فرمائی۔ فرشتے اور اہل علم بھی اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس میں اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، تاہم اس سے مراد صرف وہ اہل علم ہے جو کتاب و سنت کے علم سے بہرہور ہے فتح قدیر کے مطابق۔ اور آگے ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنیاد پر اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ ان کا جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ پھر بھی اگر یہ آپس سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابعداروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ مطیع کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ پس اگر یہ بھی تابعدار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کا خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر انکار کریں وہ نہ مانے تو آپ کا کام کیا، صرف پہنچا دینا، یعنی اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچا دیں، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یعنی ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا ہے۔ مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں
اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات، فرقہ بندیاں، پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان میں آپس میں تھا، جس کی بنیاد پہ یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کہا کرتے تھے۔ تم کسی چیز پر نہیں ہو، نبوت محمدی اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف میں اس زمن میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض کی وجہ سے تھے۔ یعنی یہ سارے اختلافات بغض اور حسد تھا، اسی وجہ کر تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنے خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور انہی کو دین باور کہ یہی دین ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے، ان کا دعویٰ اور ان کا عوامی حلقہ بھی قائم رہے۔ افسوس آج بھی بعض علماء اپنے غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی ڈگر پر چل رہے ہیں اور قرآن کی کچھ آیتوں کو، حدیث کو اپنے مفاد کے مطابق غلط گاڑ کر کے آگے لا رہے ہیں۔ حداہم اللہ وإیانا۔ اور ان آیت سے، ان ساری آیت اس سے ثابت ہو گئی، اس آیت سے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سے ثابت ہو گیا کہ ان آیتوں سے مراد وہ آیت ہے جو اسلام کے دین الہی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیا کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی یہ سب کچھ ہے۔ اور ان پڑھ لوگوں سے مراد مشرکین عرب ہیں جو اہل کتاب کے مقابلے میں بالعموم ان پڑھ تھے، اور ان کی سرکشی بغاوت اس حد تک پہنچ گئی کہ نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ آگے ہے کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں تو انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے۔ فبشرہم، اے نبی آپ خبر دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ ان کے اعمال دنیا و آخرت میں غلط ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہم تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی ہمیں، ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ پس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی ان کی سرکشی بغاوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ صرف نبیوں ہوئی کو انہوں نے ناحق قتل نہیں کیا، بلکہ ان تک کو بھی قتل کر ڈالا جو عدل و انصاف کی بات کرتے تھے، یعنی وہ مومنین، مخلصین اور داعیان حق جو عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت فضیلت بیان کر دی۔ اور اس اہل کتاب سے مراد مدینے کے وہ یہودی ہیں جن کی کثرت قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ اسلام، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ سازش و مصروف رہے، یہاں تک کہ 2 قبیلوں کو جلا وطن اور 1 قبیلے کو قتل کیا۔ یعنی کتاب اللہ کے معنی سے گریز، اغراض کی وجہ سے ان کا الزام یہ تھا کہ اول تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودی سوچتے تھے کہ ہم سب سے بہترین امت میں سے ہیں، اور کیا سوچتے تھے؟ کہتے تھے کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تک گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا۔ یعنی یہ ان کا ایک اپنا سوچ تھی، اپنی فکر تھی، اور یعنی کتاب اللہ کے معنی سے گریز کیا، اور یہ زعم تھا، یہ سوچ تھی، مطلب کہ اول تو وہ جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر انہیں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، اور انہیں من گھڑت باتوں نے انہیں دھوکے اور فرے میں ڈال رکھا تھا، اور قیامت والے دن ان کے دھوکے اور یہ دعوے غلط
عقائد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ بے لاگ انصاف کے ذریعے سے ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلا دے گا. ہر نفس کو. ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. ہر شخص کو اپنا کیا پورا دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی، حکم دیا جائے، اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ اے نبی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائیاں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت طاقت کا اظہار ہے. شاہ کو گدا بنا دے، یعنی بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک وہی ہے بیدک الخیر کے وجہ. بیدک الخیر سے مقصود ہے یہ بات، یعنی تمام بھلائیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھلائی دینے والا نہیں. شر کا خالق بھی اگرچہ اللہ ہی تعالیٰ، لیکن ذکر صرف خیر کا کیا گیا، شر کا نہیں. اس لیے خیر اللہ کا فضل محض ہے، بخلاف شر کے یہ انسان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے جو اسے پہنچتا ہے، یا اس لیے کہ شر بھی اس کے قضاء و قدر کا حصہ ہے جو خیر کو محض ساتھ ہے. اس اعتبار سے اس کے تمام افعال خیر، فَعَفَلَهُ كُلَّ خیر، سارے افعال جو ہے اللہ تعالیٰ کے خیر میں سے. اور کیا کہا اللہ نے کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بیدک الخیر وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. یعنی رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرنے کا مطلب موسمی تغیرات، جاڑا گرمی برسات، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبے ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے. اس طرح دوسرے موسم جاڑا گرمی برسات میں ہوتے رہتا ہے. یعنی کبھی رات کا حصہ دن میں، کبھی دن کا حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، جس سے رات اور دن چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دینے والا، سب اللہ کے اختیار میں سے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر. اور اللہ خود تمہیں اس ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا. کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ، ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے. آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے علم معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر. ابھی زمانے کی بات آ رہی، دن رات کی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ زمانے کو تغیر کرنا اور زمانے کو آگے پیچھے کرنا، کبھی دن بڑھا کبھی رات بڑھی، یہ ساری چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولاد آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یعنی زمانے کو گالی دینا مطلب اللہ کو تکلیف دینا، کیونکہ زمانہ کو چلانے والا، دن رات کو چلانے والا اللہ کے اختیار میں ہے. اور جس نے بھی کہا زمانہ خراب ہے مطلب اللہ کے کام کو خراب کہا، تکلیف پہنچائی اللہ تعالیٰ کو، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. کبھی یہ نہ کہیں کہ زمانہ خراب ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ خراب ہو چکی ہے. زمانہ خراب کبھی نہیں، کیونکہ زمانے کا چلانے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے کام میں کبھی خرابی نہیں. ابھی کہا کہ فَعَفَلَهُ كُلَّ خیر، اللہ کے ہر کام خیر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک چیز اور کہ اولیاء ولی کی جمع ہے. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے.
اللہ تعالیٰ ہر چیز بنانے والوں میں سے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نطفہ پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے، پھر اس نطفہ سے انسان، اس طرح مردہ انڈے سے پہلے مرغی اور پھر زندہ مرغی سے انڈے، مردہ یا کافر سے مومن، مومن سے کافر پیدا فرماتا اللہ تعالیٰ۔ یہ تغیر اللہ تعالیٰ کا، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ابھی کہا کہ اللہ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کا دوست نہ بنائیں، یعنی اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت اور خصوصی تعلق ہو، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اہل ایمان کا ولی قرار دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 257 257، یعنی اہل ایمان کا ولی ہے اللہ، اہل ایمان کا ولی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت خصوصی تعلق ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل ایمان کو اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ غیر مشرکوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، یعنی مشرک اللہ کے بھی دشمن ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں، تو پھر ان کو دوست بنانے کا جواز کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ اہل ایمان مشرک سے دوستی اور سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کرے، البتہ حسب ضرورت، مصلحت، صلح معاہدہ، تجارتی لین دین اگر ہو تو ایسے کوئی مذاق نہیں۔ اس طرح جو مشرک مسلمانوں کے دشمن نہ ہو ان سے حسن سلوک اور مدارت کا معاملہ بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل سورہ منتہا ملے گی آپ کو، کیونکہ سارے موالات دوستی محبت سے مختلف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خود اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے، آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا اور آرزو کرے گا کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ آگے اللہ حکم دیتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، خواہ خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اللہ کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا يحب الکافرین، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کہہ دیا بار بار، یعنی یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ و مریم کے تعظیم و محبت میں اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوحیت پر فائز کر دیا۔ ان کے بابت بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب، اس کی رضا محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعوے سارے خود ساختہ طریقوں سے ہیں اور اللہ کی محبت اس میں اللہ کی رضا نہیں شامل ہے، کیونکہ ان کے سارے دعوے خود ساختہ ہیں۔ ان کا صرف ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا کہ میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کا اتباع کرو۔ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے دار ان محبت کی کسوٹی معیار مہیا کر دیا۔ محبت الہی کا طالب، اگر کوئی اللہ کے محبت کا طالب ہے تو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ اس مقصد کو حصول میں ناکام بھی رہے گا اگر کوئی ایسا غلط جھوٹا ہے تو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ردا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 1718، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے۔ اللہ نے پہ واضح کہہ دیا کہ اتباع رسول کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف نہیں، اتباع رسول کی وجہ سے تمہارے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو محبوب، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام ہے۔ آج یہ بہت سی چیزیں، بدعت کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو خود ساختہ ہیں، بنائی گئی ہیں، قبروں پہ چادر چڑھانا، قبروں سے منت مانگنا، اور کئی طریقے ہیں، عجیب عجیب طریقے ہیں جو نہ اللہ کے رسول کے سنت سے ثابت ہیں، بہت سے طریقے ایسے آتے ہیں، یہ سارے خود ساختہ ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ قل اطیعوا اللہ ورسول، کہہ دیے اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی جو بتائی مسلم کی حدیث 1718 کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اندازہ کر لیں میرے بھائی، پوری اللہ کے رسول کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، جو عمل ہے اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں وہ مسترد ہے، بلکہ اس کی پوچھ ہو جائے گی اور وہ عذاب میں آ جائیں گے، بدعت کی گناہ میں لسٹ میں آ جائیں گے۔ صرف اتباع رسول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں معاف کرتے بلکہ اللہ کا محبوب بھی بنتا۔ اللہ نے کیا کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، یعنی اللہ کی تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا کہ اتباع رسول کی وجہ سے صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اور آگے ہے کہ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس آیت میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ صرف اطاعت رسول کی بھی تاکید کر کے واضح کر دیا گیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی میں، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ، چاہے وہ اللہ کی محبت قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین، اتباع رسول سے گریز کرنے والوں دونوں کے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا، اعاذ اللہ منہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے بھی دیکھا مکہ میں کہ بہت سے لوگ امام مکہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اعاذ اللہ منہ۔ آگے ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندانوں کو انتخاب فرمایا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا نسل ہیں، اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، جب عمران کی بیوی نے کہا اے ہمارے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والوں میں سے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعوذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم، جب بچی کو جانا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب، پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا، جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے
وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں دو عمران ہوئے، ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد، دوسرے مریم علیہ السلام کے والد۔ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کے خاندان میں دو عمران ہوئے، ایک حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد، دوسرے مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں۔ اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنا بن فاقوز لکھا ہے۔ یاد رکھیں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے حنا بن فاخوذ لکھا ہے، تفسیر قرطبی ابن کثیر کے مطابق۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کو تذکرہ فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے آدم علیہ السلام جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائکہ بنائی، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا، انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جسے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا جس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ دوسرے نوح علیہ السلام انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا، انہیں عمر طویل لمبی عمر دی گئی، انہوں نے اپنے قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت ادا کی کہ ان میں انبیاء و صالحین کا سلسلہ قائم کیا، بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں اطلاق سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ اور دوسرے معنی میں دین میں ایک دوسرے کے مابین مددگار ہے۔ محررن یعنی آزاد کا مطلب تیری عبادت کی خدمت کے لیے وقف ہو جانا۔ اور اس میں ایک بات اور آئی تھی کہ حسرت کا اظہار، یعنی حسرت اس طرح کی میری امید کے برعکس لڑکی، یعنی جب منت مانی تھی کہ جب میرے پاس بچے ہوں گے تو میں اللہ تیری نظر کر دوں گی، لیکن کیا ہوئی؟ لڑکی ہوئی۔ تو ایک حسرت ہوئی کہ اللہ مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ کیا نام رکھا؟ مریم۔ اس میں حسرت کا اظہار ہے، یعنی حسرت کہ اللہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی، اور اعتذار کی نظر سے مقصود تیری رضا کے لیے خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوا اسے تو ہی جانتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے اور دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے۔ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حدیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں تحفظ المودود صفحہ نمبر 110۔ جب دعا کی مریم کی والدہ نے کیا دعا کی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے۔ یاد رکھیں بہت ہی باریکی چیز بتا رہا ہوں کہ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے تھا چیختا ہے۔ کیوں چیختا ہے؟ سب سے پہلا لمس، سب سے پہلا جو چھوتا ہے وہ شیطان چھوتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ چیختا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو محفوظ رکھا تھا، کیونکہ دعا کی گئی تھی کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے شیطان نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو نہیں لمس کر سکا تھا۔ ما من مولود یولد الا مسه الشیطان حين یولد فیستحل ذارقا من مسة الایام الا مریم الطغى، صحیح بخاری حدیث نمبر 4548، 4548، صحیح مسلم حدیث نمبر 2366، 2366۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان کے مس سے، شیطان کے چھونے سے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو محفوظ رکھا تھا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ یہ ہسٹوریکل چیز بتائی جا رہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اس لیے بھی اس کے علاوہ بھی علاوہ اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کو خبر گیری، حضرت مریم کی خبر گیری کے لیے زکریا علیہ السلام کو رکھا گیا تھا۔
اور وہ پیغمبر بھی تھے، اس لیے بہتر کفیل بن سکتے تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات، علمی اخلاقی تربیت کے تقاضوں کو صحیح تمام کر سکتے تھے، اس لیے قرآن انہی کا نام نکلا تھا۔ اس کی تفصیل آپ کو قصص الانبیاء میں مل جائے گی۔ اور جہاں پہ مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، محراب، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے ہیں مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتے کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل فروٹس ہیں۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے تھے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں، اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے موجود ہوتے تھے۔ یہ مریم علیہ السلام کے کمرے میں پھل آتے تھے، بے موسم پھل، جس کا موسم بھی نہیں اس کا پھل مل جاتی، یعنی گرمی کا پھل سردی کے موسم میں، سردی کا پھل گرمی کے موسم میں مل جاتے۔ اور زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر نہیں دیتا تھا، اس لیے زکریا علیہ السلام نے بڑے تعجب حیرت سے پوچھا یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اے مریم تیرے کمرے میں یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات تھی۔ معجزہ و کرامات خرق عادت امور کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری، مخفی، عادی تمام اسباب کے خلاف ہو، یعنی کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں معجزہ کرامت کی تفسیر بتا دی گئی، کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں، ان کا صدور اللہ کے حکم ان کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ یا کرامت دکھا دے جب چاہے۔ اس لیے معجزہ کرامات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرک کے عقیدوں میں مبتلا کیا دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آج کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ حضرات مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کا اختیار کرتے ہیں، اور اہل بدعت لوگ اولیاء کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ سمجھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبر پر سجدہ کروا دیتے ہیں، سب کچھ کراتے ہیں، انہی شرک کے عقیدوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت یعنی معجزات کے زمانے میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ معجزہ اور کرامات کے بارے میں بتائی گئی کہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور آخری آیت چل رہی ہے اب مکمل کے قریب کہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابطہ نفسی نبی نیک لوگوں میں ہو، کہنے نے کیا فرمایا، کس کے اوپر بشارت دی گئی؟ زکریا علیہ السلام کو۔ تو زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ اے ہمارے رب ہمارے یہاں بچہ کیسے ہوگا، میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہ، وسبح بالعشی والابکار کرتا رہ۔ یعنی ایک معجزہ اللہ کے کلمے کی تصدیق، یعنی بے موسمی پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کاش اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس طرح اولاد دے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کی، جسے اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ایک قول کے روح سے دونوں آپس میں خالہ تھے، دونوں نے دوسرے کی تائید کی۔ مزید وضاحت کے لیے آپ دیکھیں سورہ مریم آیت نمبر 8 کا حاشیہ۔ سیدہ کے معنی سردار، خصوع کے معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ گویا ان کو ان سے روک دیا گیا، یعنی حصور بمعنی محصور کے، بعد میں اس کے معنی نامزد کیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ایک عیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح فضیلت کے طور پر بیان کیا گیا۔ بڑھاپے میں معجزہ کے طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا۔ جب زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تجھے اولاد دے گا تو کیا فرمایا کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، بچہ کیسے ہوگا؟ کوئی نشانی بتا دے اللہ۔ تو یہ ایک معجزہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری دی تو نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے آپ لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہ، تاکہ اس نعمت الہی کا تجھ سے ملنے والی ہے یا تجھے ملنے والی ہے شکریہ ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ وقت کا ختم ہو چکا ہے، تو یہ یہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ کیا کرو۔ اندازہ کر لیں کہ آج ہم دن بھر میں کتنی بار الحمدللہ بولتے ہیں، کتنی بار سبحان اللہ بولتے ہیں، کتنی بار اللہ اکبر بولتے ہیں، اسے اندازہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرو، اور جس نے بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا اللہ اس کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ اس لیے اپنے زبان پہ الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اپنے زبان کو کھڑا کر دو، ہمیشہ ایک پیر پہ۔ یقین دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دکھایا۔ بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دی، بنا ماں کے حوا کو تخلیق کر دی، بنا باپ کی عیسیٰ علیہ السلام تخلیق کر دی، اور زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے، بیوی بانج تھی، پھر بھی اللہ نے ان کو بھی اولادیں دے دی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کامل ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اپنی ذات کو ایسا بنائے، اللہ کی ذات اللہ کے تابع، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، اور یقیناً وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنی ذات کو ایسا بنائے کہ اپنی ذات سے کسی بھی نفس کو، خواہ وہ کسی مذہب کا ماننے والا، کسی مسلک کا ماننے والا، اسے تکلیف نہ دے، اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، کسی بھی طرح سے نہیں۔ کوشش کریں انسانیت کی خدمت کرنے کی، انسان کی اور انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں انسان ہونا چاہیے، اور ہمیں انسانیت کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے، تبھی ہم انسان کہلائیں گے۔ اور ہم نے انسانیت کا دامن چھوڑ دیا تو ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کسی انسان کو قتل کر دینا حق، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ جب ہم کسی میں روح ڈال نہیں سکتے تو ہمیں روح نکالنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ اپنی ذات سے کسی تکلیف نہ پہنچائے، اپنے آپ کو ایسا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 تک مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے زبان میں، ہمارے انداز میں، ہمارا لہجے مٹھاس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں امن و سکون پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اتباع کرنے والا، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا پانچ وقت نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان کی خدمت کرنے والا بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ انسان جس کے دل میں جائز دعائیں ہیں اس کی جائز دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا پانچ وقت نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ ہم سے وہ تمام غلطیاں جو کہنے سننے میں ہو چکی معاف فرما، ہمیں سچا پکا پانچ وقت نمازی بنا، ایمان کے ساتھ عزت، ایمان کے ساتھ امن کے ساتھ دنیا میں قائم رکھ، عزت ایمان امن کے ساتھ دنیا سے لے چل۔ اے اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، مرتے وقت بھی کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کے صبر و جان و مال کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔